اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی پہ اگر ہم غور کریں تو انسانی زندگی 3 دائروں میں نظر آتی ہے۔ ایک ہے مادی زون، مادی جسم، فزیکل باڈی۔ دوسرا ہے ذہنی، مائنڈ۔ تیسرا ہے اسپریچول لیول۔ یہ 3 دائرے ہیں یا 3 گلوبز ہیں۔ فزیکل باڈی، اس کے اوپر ایک ہمارا ذہنی فکری نظام اور اس سے اوپر ہے روحانی نظام۔ یہ 3 درجے جو ہیں، فزیکل باڈی، مائنڈ اینڈ اسپرٹ یا سول، یہ 3 لفظ جو ہیں یہ زندگی کا پورا نظام واضح کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یعنی اگر جب ہم زندگی کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم صرف مادی جسم پہ فوکس کرتے ہیں تو 2 حصے یعنی مائنڈ اینڈ سول کو ہم اگنور کرنے کی وجہ سے یہاں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم صرف فوکس کرتے ہیں مائنڈ پہ تو فزیکل باڈی اور اسپرٹ یعنی سول اگنور ہونے کی وجہ سے سب گڑبڑ ہو جاتی ہے، وہ ظاہر ہے بات مکمل نہیں ہو پاتی۔ اور اگر ہم صرف سول کو فوکس کرتے ہیں تو اس سے سب گڑبڑ ہو جاتی ہے، کیونکہ ان تینوں درجوں کو ملا کر جب تک آپ کمپریہنسولی اسٹڈی نہیں کریں گے اور تینوں درجوں پہ ان تینوں درجوں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کریں گے، آپ کیسے مکمل انسان بن سکتے ہیں؟ مکمل انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں فزیکل باڈی، اپنا مینٹل لیول اور اس کے بعد اسپریچول لیول، تینوں کا پورا ادراک ہو اور تینوں کے بارے میں ہم پوری طرح واقف ہوں اور ان سے آگاہ ہوں۔ اب دنیاوی علوم کا اگر ہم دیکھیں تو وہ سارے کے سارے فزیکل، طبعی علوم، طبیات، فزیکل ریلم کے علوم ہیں، لہٰذا وہ بہت سارے فیکٹرز جو ہیں اگنورڈ ہیں وہاں، کیونکہ دے آر ناٹ ریلیٹڈ ود دا مائنڈ اور سول۔ کسی بھی آپ فزکس کی کتاب میں، کسی بھی کیمسٹری کی کتاب میں، کسی بھی آپ اکنامکس کی کتاب میں، شماریات کی کتاب میں، اسٹیٹسٹکس کی بک میں، یا جتنے بھی آپ کے، اب تصوف میں ان کو علم حصولی کہا جاتا ہے، اکتسابی علوم، یہ جو مادی زندگی کے حوالے سے جتنے علوم ہیں ان کا خلاصہ آپ کریں، چاہے وہ کوئی بھی آپ اس کے نام رکھ لیں، تو یہ فزکس سے ریلیٹڈ علوم کی بات آتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے قسم کے جو علوم ہیں جس میں نفسیات یعنی جس کو نفس کے علوم، علم النفسیات کہا جاتا ہے، نفس سے ریلیٹڈ یعنی آپ کے مائنڈ سے ریلیٹڈ علوم جو ہیں وہ کہلاتے ہیں نفسیات، یہ تیسرا مائنڈ سے ریلیٹڈ۔ اب اس میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب مائنڈ کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو فزیکل باڈی اور اسپرٹ کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر آ جائیں تیسرے درجے پہ کہ بھئی جتنے علوم ہیں جو اسپریچول سائنس کہلاتی ہے یا پیراسائیکالوجی کہلاتی ہے یا علم روحانیت کہلاتی ہے، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ہم مائنڈ اور فزکس کو یا فزیکل باڈی کو اگنور کر دیتے ہیں۔ بہت سمپل سی بات ہے، لاجیکلی سوچ کے دیکھ لیں، لاجک سے کیا کہ جسم کے تقاضے، جسمانی ضرورتیں، جسم کو آرام دینا، جسم سے کام لینا، یہ اس کے اپنے فارمولے ہیں، اپنے طریقے ہیں۔ ذہن سے کام لینا، ذہن کے مطابق کام کرنا، اپنی ذہنی صلاحیتوں کو ایکسپلور کرنا اور ان میں اضافہ کرنا، یہ ظاہر ہے کہ اس کے تقاضے، اس کی ضرورتیں
آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہوں گی دین فزیکل باڈی کے. اب یہ تو غلط ہے کہ جی آپ کہیں کہ جی میں پانی نہیں پیتا تو میں اب صرف مائنڈ کو ڈیولپ کر لوں. تو پیاس لگی ہوگی تو آپ کی ساری ذہنی رجحانات کدھر ہوں گے کہ کسی طرح سے آپ کا جسمانی نظام پہلے سکون پہ ہو جائے, پھر آپ ذہنی سطح پہ آئیں گے, پھر وہاں پہ اس سے اوپر. اب اگر آپ ان دو چیزوں کو بھی کیٹر کر رہے ہیں, ان کو توجہ دے رہے ہیں, ان کو پورا کر رہے ہیں, لیکن آپ سول کو اگنور کیے ہوئے ہیں. اب آپ غور کریں کہ یہ روحانی علوم جو ہیں جن کا نام لے کر ہم مطلب بعض اوقات تو میں لوگوں میں تضحیق دیکھتا ہوں ان علوم کے لیے کہ وہ اس کا ذکر ایسے کرتے ہیں جیسے وہ خدا نہ خواستہ کسی کوئی مذہب کا خیز بات کر رہے ہیں. اب آپ سمپل سی بات ہے, یہ 3 درجے ہیں اور تینوں درجوں کے علوم کو جاننا ضروری ہے. نہ آپ اسپرٹ کو اگنور کر سکتے ہیں, نہ مائنڈ کو اگنور کر سکتے ہیں, اور نہ فزیکل باڈی کو. کوئی نظام فکر ایسا نہیں ہے جس نے ان تینوں کو توجہ نہ دی ہو اور وہ کامیاب ہو گیا. دیکھیں, جسمانی تقاضے, ذہنی تقاضے اور روحانی تقاضے, یہ تینوں درجوں کے تقاضے ہی ڈیفرنٹ ہیں. لیکن ہم کبھی بھی یہ نہیں کرتے, یا اس طرف کسی نے ہمیں متوجہ نہیں کیا کہ بھئی آپ کو ان تینوں باتوں کا اندازہ ہونا چاہیے, اور تینوں بات یعنی تینوں درجوں کا. اب یہ جو فزکس کے علوم ہیں جس کو علم حصولی کہا گیا ہے, ان کا کرائٹیریا کیا ہے؟ یہ مظاہر یعنی جو چیز سامنے موجود ہے, مینیفیسٹڈ فارم میں, اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اب کیمسٹری میں, اب فزکس میں کیا پڑھتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے, اس کے اور اس چیز کے اندر گھستے ہیں یا اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. تو یہ اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن آپ کو حاصل ہوتی ہیں, آپ اس کو فزکس کہہ رہے ہیں, یعنی فزیکل ریلم میں. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہر چیز کے اندر اس کا ایک جو پوٹینشل ہے جس کو اس چیز کا ذہن کہا جائے گا. دیکھیں نا, آپ کی فزیکل باڈی کیوں کام کر رہی؟ کیونکہ آپ کا برین کام کر رہا ہے. برین کیوں کام کر رہا ہے؟ کیونکہ مائنڈ کام کر رہا ہے. نا مائنڈ اینڈ برین, دیز آر 2 ڈفرنٹ تھنگس. مائنڈ جو ہے یہ ایک انکارپوریل غیر مرئی ہے, اور برین یہ گرے میٹر ہے. تو گرے میٹر کا تعلق تو فزکس سے ہو گیا. اب اس کی تربیت, اس کا کام, اس سے کام لینے کی جو طریقے ہیں وہ الگ ہیں. اور یہ جو مائنڈ سے کام کرنا یا مائنڈ کی ٹریننگ کرنا, وہ طرز فکر کہلاتا ہے. اب یہ جو طرز فکر ہے یہ دونوں چیزوں کو کنیکٹ کرے گا. طرز فکر کا اینگل کیا ہے؟ وہ فزکس کی طرف متوجہ ہے تو صرف فزکس کو دیکھے گا. اگر وہ اس کی انکلینیشنز اسپرٹ کی طرف ہی ہو گئیں اور اس نے باقی چیزوں کو اگنور کر دیا, تو آپ کیا کہیں گے کہ طرز فکر درست ہے؟ نہیں, طرز فکر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سائملٹینیسلی دونوں کو ہینڈل کرے. کیونکہ مائنڈ کو ڈیولپ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ مائنڈ کی طاقت سے کوئی چیز ہلا کے دکھا دیں, یعنی اس کا مطلب فزکس انوالو نہیں ہوئی. اب آپ اس کو روحانی طاقت کہیں تو یہ غلط ہو گیا. روحانی طاقت ہے کیا؟ روح کی طاقتیں کیا ہیں؟ اب غور کریں کہ جسم کو ذہن چلا رہا ہے, اور ذہن کو کون چلا رہا ہے؟ اس کی اساس کیا ہے؟ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. بھائی ذہن کو چلانے والی چیز کا نام ہے روح, جس کا نام ہے سول, جس کو آپ اسپرٹ کہتے ہیں. اب یہ جو اسپرچل, جو لوگ اس درجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ مادی علوم کو پیش نظر رکھتے ہوئے, یعنی اس کی گہرائی میں اترتے ہیں
جب آپ مادی علوم کی گہرائی میں اترتے ہیں، فزیکل سائنسز یا طبیعیاتی علوم کی گہرائی میں اتر کے دیکھتے ہیں، تو وہاں ہمیں جو اصول، قاعدے اور ضابطے ملتے ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں جن میں فزکس کے بعد نفسیات کے قوانین ملتے ہیں۔ اگر ہم نفسیاتی علوم جو ہیں، نفسیات کے جو علوم ہیں، علم النفسیات کی گہرائی میں اتریں تو ہمیں وہاں جو ضابطے اور قاعدے ملتے ہیں وہ اصل میں اساس ہیں روحانی علوم کی، یا روحانی علوم وہاں سے آغاز ہوتے ہیں۔ اب روحانیت کیا ہے؟ یہ تیسرا علم کا تیسرا دائرہ، ظاہر ہے اس طرف بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ اب بار بار وہ کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے کہ بھی قرآن حکیم جو ہے وہ تینوں دائروں کو کیٹر کرتا ہے، تینوں دائروں کو ہر مذہب کی ہر کتاب میں یا ہر مذہب کی ان کی جو الہامی کتاب ہے اس میں کوشش کی گئی تینوں دائروں کو کیٹر کیا جائے، لیکن ہوا کیا؟ ان کی ساری تعلیمات کو محدود نہیں کیا گیا، اس کے ٹکڑے کر دیے گئے، اس کو توڑ کر کچھ لوگ صرف مادیت میں رہ گئے، کچھ لوگ صرف ذہن کی طاقتوں کے پیچھے پڑ گئے، اور کچھ لوگ صرف روحانی طاقتوں کے پیچھے پڑ گئے، نتیجہ گڑبڑ ہو گئی۔ اگر ہم آج نو انسانی اس بات کو سمجھ لے کہ یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ضروری ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کو روشنی چاہیے تو آپ بلب بھی استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ بلب ایک مادی چیز ہے، اس کا ایک سوئچ بھی استعمال کریں گے جو کہ ایک مادی چیز ہے، لیکن اس میں کرنٹ بھی ہوگا۔ جو کرنٹ ہے جو روشنی کی وجہ بن رہا، اب روشنی دکھتی ہے لیکن کرنٹ نہیں دکھتا، تو یہ اس کی مثال ہے کہ بلب جلانے کے لیے آپ کو تین چیزیں، یعنی روشنی لینے کے لیے آپ کو بلب سے بھی کام لینا ہے اور پیچھے کرنٹ سے بھی۔ تو جب تک آپ کا جسمانی نظام کام نہیں کرے گا اور درست کام نہیں کرے گا، اور اسی طرح آپ کا ذہنی نظام، یعنی اس میں روشنی اگر جو حاصل ہو رہی ہے وہ اگر فلکر کر رہی ہے تو ظاہر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، اور اگر پیچھے سے کرنٹ ہی نہیں آ رہا تو کہاں سے روشنی آ جائے گی؟ وہ بلب کیا کر لے گا؟ تو یہ جو مثال ہے کہ روحانی علوم کی مثال آپ کرنٹ کی رکھیں۔ کرنٹ کے بارے میں ہماری جو معلومات ہیں، یعنی روح کے جو تحریکات ہیں، ان کے فلو کو میں کرنٹ کہہ رہا ہوں، روح کی تحریکات۔ اب روح کی تحریکات کیا ہیں؟ وہ آپ کو بطور مخلوق جو آپ کی فنکشنالٹیز ہیں، جو آپ کے فنکشنز ہیں، جو آپ کو کام کرنے ہیں، ان سے آگاہ کرتی ہے۔ ہمارا ذہن، ہماری طرز فکر ان تحریکات میں سے کتنے وصول کرتی ہے اور کتنوں کو لاگو کرتی ہے، دیٹ از یٹ another چیپٹر۔ یہ نفسیات یعنی جو سائیکالوجی کے علوم ہیں وہ اصل میں آپ کے ذہنی رجحانات کو ہینڈل کرنے کا علم ہے۔ میں بات جو عرض کر رہا تھا وہ سارے کا خلاصہ یہ ہے کہ ان تینوں علم کے درجوں میں ہم آہنگی ہونا ضروری ہے، ورنہ نقص رہ جاتا ہے۔ اگر ہم اس بات کا شعور اپنے اندر اجاگر کر لیں اور ان تینوں باتوں پہ ساتھ ساتھ غور کریں، ساتھ ساتھ لے کر چلیں، یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی یہ بندہ چونکہ روحانی علوم حاصل کر رہا ہے اس لیے اس کی جسم جائے بھاڑ میں۔ نہیں، جسم کو بھاڑ میں نہیں بھیج سکتے ہم، جسم پہ ڈسپلے ہونا ہے جو کچھ ذہن میں آ رہا ہے، جو ذہن کر رہا ہے وہ سارے کا سارا۔ اگر بلب نہیں ہوگا تو آپ کو روشنی نہیں ملے گی، تو بلب کی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر روشنی کی کوالٹی، ظاہر ہے کہ وہ بلب کے اندر جتنا بھی اچھا میٹیریل ہوگا
آپ کی روشنی کی کوالٹی اتنی اچھی ہوگی، لیکن ساتھ میں یہ بھی تو غور کریں پیچھے سے کرنٹ کی سپلائی بھی تو ٹھیک ہونی چاہیے. اب 100 واٹ کے بلب کو جتنی کرنٹ چاہیے آپ کم دیں تو کیا پوری روشنی ملے گی اس کو؟ کیا وہ پوری روشنی دے سکے گا؟ اب پھیلانی روشنی ہے، نہ پیچھے کرنٹ ہے نہ آگے بلب ہے، تو نظام فکر کا ستیہ ناش نہیں ہوا. اس لیے ساری دنیا کنفیوز ہے، اس لیے لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ آپ کدھر جائیں. بھئی آپ کو تینوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. کبھی یہ مت سوچیں کہ جی میں محض اپنے جسمانی تقاضوں کی تکمیل کر کے، ذہنی تقاضوں کی تکمیل کر کے، یا صرف روحانی تقاضوں کا تعاقب کر کے کچھ حاصل کر لوں گا. You have to be having a very big heart and big mind to cater all these 3 stages of. So this is